قبضے کو ایکسٹینڈ کرنے کے اوپر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیتنیاہو نے بھی یہ کہا کہ یہ تو ہمارا سمجھے ان کے مذہب کا ایک اسپریچول منصوبہ ہے جو کہ اس کو پورا کریں گے. تو ان کے آرمی چیف نے بھی ابھی کہہ دیا. اور دنیا خاموش ہے تو کیا کس منہ سے ہم ہیومینٹی کا دن منائیں؟ باقی سارے دن ایک طرف، لیکن اس دن کی سمجھ نہیں آ رہی اور ہم ڈیزرو نہیں کرتے کیونکہ بہت ظلم ہو رہا ہے انسانیت پہ ہی، اور انسانیت کا دن منا رہے ہیں ہم. اور کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کیا کتنی بات کرتی ہے. جلال محمود صاحب نے میں جوائن کیا، جرنلسٹ ہیں اور ہمیں اپڈیٹ کرتے ہی رہتے ہیں، اکثر و بیشتر ہمارے شو پر بھی ہوتے ہیں. جلال صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر مجھے تو یعنی بس مطلب الفاظ نہیں رہتے ہمارے پاس. ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے ہے آج اس نے مذمت کر دی، کل اس نے مذمت کر دی، ہم کمک پہنچائیں گے، تو یہ تو ایک باتیں ہی رہ گئی بس. بہت شکریہ جناب. اول تو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو اس عالمی انسانیت کا عالمی دن کے تاریخ اور پس منظر بتانا چاہتا ہوں. یہ سن 2003 میں جب بغداد عراق کے اندر حملہ ہوا تھا، اقوام متحدہ کے جو سٹاف وہاں پر ہیڈ کوارٹر تھا اقوام متحدہ کا، اور وہاں پر 22 لوگ جان بحق ہوئے. بڑا اتفاق کی بات ہے کہ جن لوگ میں جو لوگ 22 لوگ جان بحق ہوئے، ان میں سے ایک فلسطینی بھی ہے، خاتون، جن کا نام ریحام الفرہ، یعنی میری قوم کی ہے. بڑی اتفاق کی بات ہے. یعنی فلسطینیوں کو ہر دکھ تکلیف میں کوئی نہ کہیں ان کا حصہ ہے. آج میں بطور بحیثیت ایک فلسطینی ہے، میں اس دن میں یہ ایک کالا جھنڈا لہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ کوئی انسانیت اب دنیا میں میرے خیال میں نہ ہی آپ کو نظر آ رہی ہے، نہ ہم میری بہن جو آپ کے ساتھ ان کو نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی پورے دنیا میں کہیں نہ کسی کو نظر آ رہی ہے کہ انسانیت ہے. اگر واقعی میں آج ہم انسانیت کا دن منا رہے ہیں تو کم سے کم یہ ہم یہاں سے شروعات کرنا چاہیے کہ اس وقت انسانیت کی ضرورت کہاں پر ہے؟ غزہ میں. غزہ میں تو انسانیت کو دفن کر دیا گیا ہے. غزہ کو بچوں کے لیے قبرستان بنایا ہے، خواتین کے لیے قبرستان بنایا ہے. انسانیت کا نام یعنی انسانیت کا پامال کر دیا گیا ہے. اگر ہم اس دن کی بات کریں گے تو اس دن میں پوری عالمی برادری کو اٹھنا ہوگا. اس دن میں اور غزہ کے اندر جو اس وقت خون ریزی ہے، غزہ کے اندر جو بھوک اور پیاس، غزہ کے اندر جو قتل عام، اس کو روکنا چاہیے. اس دن سے ایک دن پہلے کی خبر ہے، 57 فلسطینی شہید کر دیے گئے امداد کے منتظر. اس دن سے ایک دن پہلے کی یہ خبر ہے. مجھے یہ آپ جی سر، آپ اس دن کی ابھی آج کیا ہے؟ آج انسانیت کا عالمی انسانیت کا دن ہے نا. میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں غزہ کے اندر، ٹائم 7 بجے صبح کا ہے کیونکہ 3 گھنٹہ پیچھے. آج فجر میں 28 لوگ شہید ہوئے. یہ ہے جناب آج عالمی انسانیت کا عالمی دن کا شروعات ہے. تو سر انسانیت میرے خیال میں کسی فلسطینی کے سامنے انسانیت کا نام لینا تو میرے خیال مناسب نہیں لگے گا. انسانوں کا خاتمہ ہوگا تو انسانوں کی بہتری کی بات ہوگی نا. ذرا لوگوں کو کم کیا جائے گا، انسانوں کو اس دنیا سے کم کیا جائے گا تاکہ پھر ریسورسز بھی کم نہ رہیں. یہ ہے. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. لیکن دیکھیے آج میں آپ کی توسط سے اس دن میں یہ جو لوگ منایا جا رہے ہیں، کئی عملی طور بھی اقدامات کرنے چاہیے. صرف اس کو اسی طرح سیلیبریٹ نہ کیا جائے کہ بس آج عالمی دن ہے، آج پروگرام ہوں گے، آج کانفرنسز ہوں گے، آج سیمینارز ہوں گے، آج اس طرح مارننگ شوز ہوں گے. اس سے نہیں ہے. آج یہ ہونا چاہیے کہ پورا دنیا کو کھڑا ہونا ہوگا، غزہ کے عوام کو بچانا ہوگا. انسانیت کو، جس انسانیت کا دن منایا جا رہا ہے، اس انسانیت کو بچانے کے لیے عالمی پورا دنیا کو کھڑا ہونا ہوگا. لیکن مجھے بتائے، کہتے جا رہا ہوں، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. ہوگا وہی ہے جو بنیامین نتنیاہو اور اسرائیل چاہتے ہیں، وہی ہے فلسطینیوں کے قتل عام، انسانیت کا دفن کرنا، جو آپ کے سامنے آپ ماشاءاللہ شروع سے کوریج کرتے آ رہے، آپ رپورٹنگ کرتے آ رہے. ماشاءاللہ آپ اور آپ کی جو محترمہ خاتون آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم اس کے لیے بے حد مشکور ہیں.
تو سر آپ بھی میرے ساتھ بلیک جھنڈا اٹھا لے آپ دنیا کا سامنے کہ یہ خون ریزی کا دن ہے، یہ انسانیت کا دفن کا دن ہے. اگر آپ 2003 کی حملہ کی وجہ سے جو بغداد شہر میں آج آپ 19 اگست اس کو منا رہے ہیں، تو پھر غزہ میں جو ہوا اس کے لیے کیا منانا ہوگا؟ یوم استیاح منانا ہوگا. جی جلال صاحب، ہم نے تو دیکھا بھی ہے کہ جتنے یہ کاؤنسلز ہیں سیکیورٹی کے لیے یا انسانیت کے لیے بنی ہیں، انہوں نے تو کوئی رول پلے کیا ہی نہیں. کتنی جنگیں رکی ہیں، سیز فائرز ہوئے ہیں، سال پیس کا سال ہے، لیکن صرف اگر نہیں ہے تو وہ فلسطینیوں کے لیے ہے. کچھ بھی نہیں، کوئی حل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہاں کے ہر جو ہے اسٹریٹجی جو ہے فیل ہو جاتی ہے کیونکہ کوشش ہی نہیں کی جا رہی، جنگ رکوانا ہی نہیں چاہتے. کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہیں، صرف بیانات ہیں. جو بیاناتیں چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. عمل اقدام میرے بہن، عمل اقدام پورا دنیا میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نن مسلم ہے. بالکل. اور جلال بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی فلسطینیوں کی بد دعائیں لگی ہیں دنیا کو. دنیا میں کہاں خوشی ہے، کہاں سکون ہے؟ کسی گھر میں نہیں، کسی کے دل میں نہیں. جی ابھی لگے گی محترم، یہ اللہ رب العزت کا بے شک بے شک. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنی دنیا میں مسائل ہیں. جی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافل عما يعمل الظالمون، صدق اللہ العظیم. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ فلسطینی بچوں کا حق لے گا، چاہے دنیا میں ہے یا آخرت میں لے گا. اور یہ انسانیت کی جو باتیں ہو رہی ہے، یہ صرف باتیں ہیں جی. بالکل، انسانیت ختم. جلال بھائی، آپ سے بات ہوتی رہے گی، اور یہ جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھا. شکریہ، آپ نے وقت دیا. اسرائیل کے اندر سے بھی کتنے لوگ وہاں بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس جینوسائیڈ کو ختم کرو، لیکن یہ جو سائیکو ایکسٹریمسٹ انسان ہے نیتنیاہو، یہ نہیں رکتا. بالکل. اور جلال بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی فلسطینیوں کی بد دعائیں لگی ہیں دنیا کو. دنیا میں کہاں خوشی ہے، کہاں سکون ہے؟ کسی گھر میں نہیں، کسی کے دل میں نہیں. جی ابھی لگے گی محترم، یہ اللہ رب العزت کا بے شک بے شک. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنی دنیا میں مسائل ہیں. جی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافل عما يعمل الظالمون، صدق اللہ العظیم. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ فلسطینی بچوں کا حق لے گا، چاہے دنیا میں ہے یا آخرت میں لے گا. اور یہ انسانیت کی جو باتیں ہو رہی ہے، یہ صرف باتیں ہیں جی. بالکل، انسانیت ختم. جلال بھائی، آپ سے بات ہوتی رہے گی، اور یہ جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھا. شکریہ، آپ نے وقت دیا. اسرائیل کے اندر سے بھی کتنے لوگ وہاں بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس جینوسائیڈ کو ختم کرو، لیکن یہ جو سائیکو ایکسٹریمسٹ انسان ہے نیتنیاہو، یہ نہیں رکتا.